بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ کے جانے مانے پہچانے زوڈی کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب کی آپ پریڈکشن دیکھتے ہیں، نمبرز کے ساتھ جو بتاتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ سٹارز کی بات بھی کریں گے، ہم زائچوں کی بات بھی کریں گے۔ مہینہ ہے نویں مہینے میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوگا سیاسی میدان میں، اس کی بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ آم آنرڈ سر، میرے لیے عزت کی بات ہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت سلامتی دے ہمیشہ۔ جزاک اللہ۔ سر بات میں کروں گا عمران احمد نیازی، اٹک جیل، 9واں مہینہ ستمبر، اور 9واں ہی آپ نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ کا نمبر ہے، کیا دیکھا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 9 جو ہے آئی کے لیے لکی ہے، اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آئی کے کو سپورٹ مل رہی ہے عدالتوں کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی بہت، لیکن انٹرنیشنل جو ہے وہ پاکستان کے باہر سے جو آئی کے کو سپورٹ مل رہی ہے وہ زیادہ بڑی سپورٹ ہوگی۔ تو اس کے اعداد، اس کے اشارے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں تو اپنے پیپرز کے اوپر کام کرنے کا عادی ہوں جی، میرا کاغذ یہ بتا رہا ہے کہ آئی کے بہت بڑی طاقت ہے، تو اتنی جلدی وہ نیچے جانے والا تو نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان کا میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آئی کے اوپر دباؤ آتا ہے، اور آئی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اوپر دباؤ آتا ہے۔ یہ چیزیں اکٹھی ہیں، یہ سائملٹینیس بیہیو کر رہی ہیں۔ انرجی پیٹرنز کو جہاں تک میں اب دیکھ رہا ہوں تو انپریڈکٹیبل بیہیو کر رہے ہیں انرجی پیٹرنز، صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کا جو اس کو کہتے ہیں کنڈکٹ یا اوور آل ان کا جو ہے پیراڈائم انرجی پیٹرن کی پازیٹیو ہی چل رہی ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہو رہی۔ اتنے مشکل حالات میں بھی ان کی پیراڈائم بہت پازیٹیو ہے، تو تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز گڈ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، بڑا کام لینا ہو تو بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، تو بڑے مسئلے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ ہے اچھا ہی کر دے گا انشاءاللہ۔ سر 9 مہینے کی اگر بات کریں، عمران خان کے انرجی پیٹرن آپ کہہ رہے ہیں انپریڈکٹیبل بھی ہیں اور بہت مضبوط بھی ہیں۔ بہت مضبوط ہے۔ میں کویسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو اکثر دوست پوچھتے ہیں، زائچوں میں خان مضبوط ہے، جفر میں خان مضبوط ہے، نمرالوجی میں خان مضبوط ہے، سارے نمبرز میں مضبوط ہے، ڈیوائن پاور ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی مشکلات کیوں ہیں؟ سر مشکلات آتی ہی اس کے اوپر ہیں جو مالکوں کے قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ نیگیٹو طاقتوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے تو یہ ساری مل کے زور لگاتی ہیں، اور آئی کے یا کوئی بھی، میں نے ایک چیز مانتا ہوں، جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کے گھر کا یا ان کی امت کے اولیاء کا محب ہوگا، ماننے والا ہوگا، مددگار ہوگا، منفی طاقتیں اس کے اوپر دباؤ لائیں گی ہی۔ اٹس اے یونیورسل ٹروتھ۔ اور آئی کے اوپر تو اللہ کی کوئی خاص ہی کرم نوازی ہے۔ آئی کے بڑا زبردست جو ہے اس کی طاقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ گاڈ ول ڈو بیسٹ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں ابھی بڑھیں گی، تھوڑی سی بڑھیں گی، اور ہیسل بڑھے گی، سڑکوں کے اوپر دباؤ بڑھے گا، چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ ستمبر بہت بھاری ہونے جا رہا ہے کہیں یہاں۔ سر ستمبر آپ کہہ رہے ہیں 9واں مہینہ ہے سر، 9واں مہینہ، یہ 9واں مہینہ ہے۔ ادھر سے جو ہے وہ سفر، ربیع الاول، یہ چیزیں اب دیکھیے گا ہوتا کیا۔ کچھ نظر آ رہا ہے زائچوں میں؟ سر نظر آ رہا تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ستمبر میں کچھ چیزوں کو ریلیف ہو جائے گا اور کچھ چیزیں بڑھ جائیں گی، لیکن اتنا آسان یہ اب سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اللہ کی طرف سے نا کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ کی ناراضگی کہہ لیں، اس کو اللہ کی پکڑ کہہ لیں، اس کو کچھ کہہ لیں۔ اللہ قوموں کو مشکلوں سے گزارتا ہے۔ جب قوم مشکل سے گزرتی ہے نا تو وہ متحد ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ کسی کی لڑائی تھی، کسی کی نہیں تھی، اب یہ ہر گھر کی لڑائی ہے۔ اور ابھی بڑے آسان لفظوں میں بتا دوں تو ابھی بھی کچھ کو ریلیف مل رہا ہے اور کچھ کو نہیں مل رہا۔ جب سب کو ریلیف نہیں نہ ملے گا پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب سب کو جو ہے سارے پھنس جائیں گے نا پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سر پیپلز پارٹی بھی مشکل میں بظاہر آتی نظر آ رہی ہے۔ سر
یہ ہاتھوں کے جو ہے نا کبھی کبھی ہاتھوں سے دی ہوئی جو ہے نا دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، تو انسان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا خمیازہ بعد میں نظر آتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا. میرے ساری پارٹیز میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ساری پارٹیز میں بہت اچھے دوست ہیں جن کے ساتھ زندگی گزری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے مشکلات میں تو ضرور ہیں، لیکن انہوں نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. نو ون کین اسٹاپ دیم. سر عمران خان صاحب کب رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ستمبر کے مہینے میں آپ کو لگا؟ سر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی مہینوں تک تو نہیں جائے گی. یہ تو پکی بات ہے، سالوں کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. ہفتوں کی گیم ہے. 2 ہفتے 3 گزر گئے ہیں، 2-3 اور دیکھ لیجئے گا، اللہ خیر رکھے گا. اس سے زیادہ کلیئر کٹ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری جو کیلکولیشن ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انپریڈکٹیبلی بیہیو کر رہی ہے. لیکن جو میری کیلکولیشن اوور آل کہہ رہی ہے اس کے مطابق زیادہ لمبا ٹینیور نہیں ہے. سر خان صاحب کی کچھ صحت کے بارے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر ضرور اثرات ضرور پڑ رہے ہیں. خان صاحب کا جو میں نے ویسے کسی کے کہنے کے اوپر، میں چونکہ ویسے عموماً ایسی چیزیں دیکھتا نہیں، لیکن ان کا ہیلتھ کا ذائچہ میں نے دیکھا ہے تو ان کا ویٹ بھی جو ہے وہ لوز ہو رہا ہے، اور ان کا اس وقت سٹمک سینسٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. اور وہ سٹمک سینسٹیوٹی کین لیڈ ٹورڈز اینی تھنگ، وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور وہ جو اعداد ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں بڑا کلیئر ہوں، بہت کلیئر ہوں، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا، تو مجھے ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہی از اسٹینڈنگ اینڈ ہی ول بی اسٹینڈنگ. سر پرویز خٹک کہتے ہیں کہ عمران خان ضدی آدمی ہیں، بلکہ انہوں نے بولا منہ پھٹ ہیں اور سیدھی بات کر دیتے ہیں. کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے، لیکن بات وہ کر دیتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنا وہ جانتے ہیں وہ نہ ڈیل کریں گے نہ باہر جائیں گے. پرویز خٹک سر IK کا ذائچہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس خٹک صاحب کا ذائچہ بھی ہے. میں نے بڑی تفصیل سے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کا. لیکن IK کا جہاں تک ذائچے کی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو جانتا ہوں، میری ملاقات نہیں ہے IK سے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ IK از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل. IK از ناٹ گوئنگ ابراڈ. IK کو جو ہے نا وہ ایسا کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے اس سے کام لینا ہے جی، مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس سے کام لینا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میں جتنا مجھے آتا ہے اسی کے مطابق میں کبھی کلیم نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا رائز جو ہے اب شروع ہونے جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہوگا. لوگوں کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ڈیزاسٹر ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن یہیں سے قومیں بنتی ہیں، کہیں یہیں سے. میں نے ابھی ایک اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ ابھی کسی کو ریلیف مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا. جب سب کو نہیں نہ ملے گا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بڑی تحریک بننے جا رہی ہے. بڑی تحریک وکلا اور یہ سارے مل کے دیکھتے ہیں، پارٹیاں. مجھے لگتا ہے ایک بڑی گیم بنے گی. اٹس ناٹ دی ایزی ٹاسک. اٹس ناٹ. تحریک اور ستمبر کے اگر نمبر آپ کاؤنٹ کر لیں؟ سر ستمبر کا آخری یا 2 ہفتے دیکھ لیجئے گا کیا کرتے ہیں. ستمبر 17-18 کے بعد دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. ناظرین 17-18 ستمبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں حیدر جعفری صاحب، اور بتا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کرنے والا ہے سر، میری مرضی سے تو کچھ نہیں ہونا اللہ کی مرضی سے ہے. میں تو وہ انرجی پیٹرنز جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، میں اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق بتا دیتا ہوں. میری اپنی تو اس میں نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے، 0% کنٹریبیوشن ہے میری. ہاں ریسرچ ہے، میں جو پڑھ سکتا ہوں پڑھ لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں، دیٹس اٹ. میری مرضی سے تو کچھ نہیں بدلتے. میرے ہاتھ میں تو کائنات کا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو صرف ایک ویسے ہی جیسے عام آدمی ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیتا ہوں، تو میں دیکھ لیتا ہوں، دیٹس اٹ، اور وہ بتا دیتا ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. سر اینڈ پہ آپ پیغام اور میسج بھی یہ دیجیے، اور 16-17 کی آپ نے جو بات کی ہے اس حوالے سے کوئی پیغام دیں کہ ملک کے لیے کیا ہے؟ سر قومیں بنتی اس وقت ہیں جب لوگوں کے اندر اپنے حق کا احساس پیدا ہوتا ہے. پاکستان بھی اس وقت بنا تھا جب پاکستان بنانے کا احساس ہر گھر میں ڈیپلی انفیوز ہو گیا تھا. ایک وقت تھا جب پاکستان نہیں بن رہا تھا، انڈو ہو گیا تھا، لیکن پھر
اگر اس دوران قائد اعظم ہمت ہار جاتے تو آج پاکستان نہ بنتا. تو لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل ترین وقت میں قوم کے ساتھ کھڑا رہے. بہت سارے لوگ اپنا آپ بتائیں گے, رہ گیا پیغام تو وہی ہے کہ یہی ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا, یہی ہائی ٹائم ہے اپنے اللہ کے حکم پہ چلنے کا, یہی ہائی ٹائم ہے اپنے دل کی آواز سننے کا. وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کر لیں گے تو پار ہیں, نہیں کریں گے تو جو اللہ کی مرضی وہ ہو کے رہے گا. میں ایک چیز صرف جانتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جو قاتل تھے وہ 3 یا 4 تھے. بھگتا پوری قوم نے تھا, عذاب پوری قوم پہ آیا تھا. سو جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری لڑائی نہیں ہے تو پھر جواب سب کو ملتا ہے, سب کو بھگتنا پڑتا ہے, کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا. اور یہ آپ اللہ کی عذاب یا اللہ کی پکڑ سمجھ لیں, یہ سب کے اوپر آتی ہے. اس میں پھر یہ نہیں ہوتا, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے اور باقی سارا کچھ بھی پس جاتا ہے, پھر بچتا کھ نہیں. بالکل صحیح بات. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو گڑھا کھودتا ہے وہی اس میں گرتا ہے. یہی نظام ہے سر. قدرت سر, شریعت میں معافی ہے, کورس آف نیچر میں معافی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. فطرت کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہے. جو کرے گا, جو بھی کرے گا وہ اسی کو کاٹے گا. جو ہو نہیں سکتا, یہ نیچرز لا ہے, یہ نہیں بدلتا, یہ نہیں بدلتا. اسی کے ساتھ ناظرین عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.